صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ محاورہ مشہور ہے اور واقعتاً ایسا ہے بھی۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اب زندگی میں بے شمار مرتبہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، بعض چیزوں پہ آپ نے صبر کیا، اللہ نے اس کا پھل میٹھا دیا۔ اگر آپ تاریخ بھی پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا آپ علیہ السلام نے 10 سال مکہ کی زندگی میں صبر کیا ہے، صحابہ نے صبر کیا۔ اب وہ سارے صحابیات آپ علیہ السلام ازواج مطہرات پوروں کو صبر کا بہت بہترین پھل مدینہ میں جانے کے بعد ملا ہے۔ اب اتنے مثالیں اس کے اندر ہیں، آپ دیکھتے رہیں۔ لیکن ایک بات چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ صبر جو ہے کہتے کس کو ہیں، بہت اہم چیز ہے اصل میں۔ اگر اس کا ڈیفینیشن سمجھ میں آ گیا بھائی صبر کہتے کس کو ہیں تو صبر کرنا آسان ہے، تو اس کو سمجھے آپ۔ صبر جو ہے وہ مصیبت پر رونا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، روئے، وہ بے صبری نہیں ہے۔ شریعت بولتی ٹھیک ہے بھائی، رو سکتے آپ۔ صبر میں یعنی بے صبری اور صبر اس کو سمجھ رہے ہیں ہم، تو بے صبری کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ علاج نہیں کرائیں، علاج کرانا بھی بے صبری نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے بلکہ کہ میں آپ بیمار ہو گئے علاج کراؤ۔ صبر جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، شکوہ شکایت نہیں کرنا، یہ ہے صبر۔ مصیبت آ گئے تو ٹینشن ہوگا، پریشانی ہوگی، دل بے چین ہوگا، دل میں عجیب عجیب خیالات آئیں گے، اور شیطان بھی اس وقت بہت چیزیں لانے کی کوشش کرے گا، رونا بھی آئے گا، کسی کا انتقال ہو گیا، مصیبت ہے، رونا بھی آئے گا۔ یہ ساری چیزیں شریعت کہتی ہماری فطرت ہے، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن آدمی زبان سے اللہ پر شکوہ شکایت نہیں کرے۔ اگزامپل آپ سمجھے اس کو، اگر کسی کا انتقال ہوگا، جیسے اپنے قریبی رشتہ دار کا، میرے والد کا انتقال ہوا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت مصیبت میں یہ نہیں کہنا کہ بھئی اللہ کو یہی ملے تھے کیا، میرے والد ہی ملے تھے کیا لینے کے واسطے، میرا بیٹا ہی ملا تھا کیا لینے کے واسطے۔ یہ کہنا یہ بے صبری ہے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو کے اور بیڈ پہ ہے تو ایک صاحب تھے اور اٹے کٹے اچھے اور نماز پڑھ کے آ رہے تھے، پیچھے سے ایک بندے نے گاڑی لگا دی تو ان کا پیر فریکچر ہو گیا، تو ہم لوگ عیادت کرنے کے لیے گئے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اچھا خاصا آدمی، میں تو نماز پڑھ کے آ رہا تھا بھائی، اور دیکھو اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ ان کے جملے پہ ہم لوگ ایک دم تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، اس کے بعد بولے کہ بھائی ایسا مت بولو، اللہ کو یہی پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہ رہے ہیں آپ کو آرام دینا، آپ بہت کام کر رہے تھے، اللہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی تھوڑے دن 1-2 مہینے ریسٹ کرو آپ۔ میں نے ان سے کہا، ہم لوگ 20 دن کے بعد ان کے پاس گئے تھے، تو میں نے ان سے کہا 20 دن میں آپ کو کوئی تکلیف ہوئی کیا کبھی، مطلب مالی اعتبار سے آپ کا گھر میں جو ہے کوتمیر پودینہ نہیں آ رہا ہو، پریشانی ہو رہی ہو، ایسا ہوا کہ نہیں وہ تھا، وہ اس سے اچھے کام ہو رہے، اور میں جو کرتا تھا اس سے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں، گھر کے ساری چیزیں فٹ رائٹ چل رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا پھر آپ کیوں شکوہ کریں، اللہ پاک چاہ رہے ہیں آپ کو آرام دینا، آرام کریے۔ آپ نماز کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، یہاں پر لیٹ کے پڑھیے، آپ اشارے سے پڑھیے، اور آسانی ہے۔ اور وہ جو ایام میں یعنی طاقت کے زمانے میں جتنے اعمال آپ کرتے تھے وہ پورا اجر آپ کو فری میں مل رہا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ اللہ نے ہماری تقدیر اچھی لکھی ہے، کتنی نعمتیں اللہ نے ایسی دے دی جو ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہ کچھ دے دیا، اس کو یاد کریں مصیبت کے وقت میں، تو پھر صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ سمجھنا ہے اور شکوہ شکایت نہیں کرنا ہے۔ دوسرے صبر کرنے کا
طریقہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اس ایک دعا میں اتنی طاقت ہے کہ آدمی آدھا اس کا دماغ مطمئن ہو جاتا ہے پڑھنے سے. تو یہ دعا. تیسرے جو ہے زبان سے دعا کا اہتمام کہ اللہ آپ نے نعمتیں دی اور ہم نے شکر ادا کیا, آپ نے مصیبت دی ہم صبر کر رہے ہیں, لیکن اے اللہ اس مصیبت کو ہٹا کر ہمیں وہی راحت عطا فرما. دعائیں کرتے رہنا. تو اللہ پاک یقیناً کہہ رہے ہیں ان مع العسر یسرا, تنگی کے بعد آسانی, ان مع العسر یسرا, تنگی کے بعد آسانی. تو آسانی آئے گی, تو آسانی آنے تک دعاؤں کا اہتمام کرے. تو 3 کام کرنا ہے, ایک تو راضی رہنا اللہ کی تقدیر پہ, دوسرے انا للہ پڑھنا, تیسرے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا. یہ صبر کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے بڑے بے شمار فائدے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بغیر حساب کتاب کے صبر کرنے والوں کو اجر دیں گے, کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. نماز پہ کاؤنٹنگ ہے نا بھائی اتنا ملے گا, روزے پہ کاؤنٹنگ ہے اتنا ملے گا, زکوٰۃ پہ کاؤنٹنگ ہے اتنا ملے گا, لیکن صبر کرنے والوں کے حساب میں کوئی کاؤنٹ ہی نہیں, بے شمار اللہ پاک دینا. اللہ جب اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں بے شمار دیں گے ہم, تو اس لیے اس کو سمجھیں اور صبر کرنے کی عادت ڈالیں. صبر میں ایک راحت ہے اور بے صبری میں بے سکونی ہے. جب آدمی بے صبری کرتا نا تو تکلیف تو دور نہیں ہوتی لیکن ٹینشن الگ ہو جاتا. تکلیف تو جب دور ہونا ہے جب ہی دور ہوگی, اللہ پاک جب چاہیں گے جب ہی ہماری تکلیفیں ختم ہوں گی, لیکن بے صبری سے ٹینشنز اور زیادہ ہو جائیں گے. تو اس لیے صبر کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ صبر سے سکون ملتا ہے, آدمی سکون میں رہتا ہے. بھائی ٹھیک ہے ہم راضی اللہ کی تقدیر پہ, اللہ حکیم ہے, اللہ ہمارا رب ہے اور یہ مصیبت بھیجی ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہے, صبر کریں. اس کو سمجھیں آپ, اس سے بڑے ہمارے زندگی کے ٹینشنز ختم ہو جائیں گے اور بڑے فائدے ہماری زندگی میں آ جائیں گے, سکون ملے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.